أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ۔ یہ سورہ کہف کا نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ماقبل یہ بات بیان کی گئی تھی اور کچھ آیت کا شان نزول بھی بیان کیا گیا تھا کہ کافر سردار جو تھے وہ لوگ غریب جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے الگ مجلس منعقد کی جائے تب ہم اب آپ کی بات سنیں گے، تو اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس رکوع کے اندر لمبا رکوع ہے، اس پورے رکوع کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس واقعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مال و دولت کا زیادہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آدمی جو ہے وہ اترائے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو، تعلق مضبوط نہ ہو، تو اس واقعے کے اندر بتایا گیا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہو، تو غریب لوگ جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ ان آیتوں کے اندر دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے دو آدمی تھے اور ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو وراثت میں جو ہے بہت بڑی دولت ان کے ہاتھ آئی، باغات وغیرہ اس طرح جو ہے۔ اب ان میں سے ایک جو تھا بھائی، وہ تو کافر ہو کر اس نے دولت سے دل لگا لیا، اور دوسرا جو تھا بھائی اس نے دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اب اس کی وجہ سے اس کی دولت پہلے شخص کے مقابلے میں کیا ہو گئی، گنتی میں اگرچہ کم رہ گئی ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے اس کی دولت بڑھ گئی، اور جو کافر ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا۔ عذاب اس طرح دیا کہ اس کی دولت پر آفت آ گئی اور وہ یوں ہی ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو اس طرح ان آیتوں کے اندر ان دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور کیا مقصد ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر بیان کیجئے لہم، ان کے سامنے یعنی لوگوں کے سامنے، مثلا مثال، رجلینی، رجل آدمی مرد کو کہتے ہیں عربی میں، رجلینی یعنی دو مرد، دو مردوں کی مثال بیان کیجئے۔ جعلنا ہم نے بنایا، لأحدہما، احد کہتے ہیں ایک کو، یعنی ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتینی دو باغ، یعنی ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ دیے گئے تھے۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، جنتین یعنی دو باغ، من اعناب، اعناب جو ہے وہ عنب کی جمع ہے، عنب عربی میں انگور کو کہتے ہیں۔ دو باغ کیسے تھے؟ من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما، اور ہم نے
گھیرا ہوا تھا ان دونوں کو. یہ ہما تثنیہ کی ایک ضمیر ہے، اشارے کے لیے آ رہی، یعنی ان دو باغوں کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. یعنی ہم نے ان دونوں کو گھیرا ہوا تھا بنخلین. نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، یعنی کھجور کے درخت سے، یعنی انگور کے باغ بھی تھے اور پھر ساتھ ساتھ کیا تھے، کھجوروں کے کیا تھے، درخت بھی تھے. ان کھجوروں کے درخت سے کیا تھا، گھیرا ہوا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے اور بیچ میں گویا کہ یہ دو باغ تھے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا، اور ہم نے بنایا ان دونوں کے درمیان، بینہ درمیان کو کہتے ہیں، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان بنا دیا تھا زرعن کھیتی، یعنی بہت شاندار باغ تھا. انگوروں کے دو باغ تھے اور کھجور کے درخت بھی تھے اس میں، اور ساتھ ساتھ درمیان میں کیا تھی، کھیتی بھی تھی. یعنی گویا کہ ایک بہت بڑا سرمایہ اور ایک بہت بڑی دولت تھی. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے جو ایک شخص کو ہم نے دی تھی، ان دونوں میں سے ایک کو ملی تھی حصے میں، وراثت میں، اور وہ کافر ہو گیا تھا. یہ اس شخص کا کیا ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے، لہم، ان کے سامنے، مثلاً مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا، ہم نے بنایا، لأحدہما، ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین، دو باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما، اور ہم نے گھیرا ہوا تھا ان دونوں کو، بنخل، کھجور کے درخت سے، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، زرع، یعنی کھیتی. مزید اللہ تعالیٰ ان دو باغوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ دو باغ اور کیا کیا خصوصیت رکھتے تھے. کلتا الجنتین، کلتا، کلتا کہتے ہیں دو کو، کبھی کو کلا بھی استعمال ہوتا ہے اور کلتا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ جنت مؤنث ہے نا عربی میں، جنت یعنی باغ، تو کلتا مؤنث استعمال ہوا. تو کلتا مطلب کیا ہے، دو، الجنتین یعنی باغ، یعنی مطلب دونوں باغ. آتت اکولہا، آتت یعنی لانے کو کہتے ہیں، لاتے تھے، اکولہا اپنا پھل، اپنا پھل لاتے تھے، مطلب پورا پورا پھل دیتے تھے وہ دونوں باغ. خوب کھجوریں بھی ہوتی تھی اور انگور بھی خوب ہوتے تھے، کھیتی وغیرہ جو بھی تھی اس کی پیداوار وہ خوب ہوتی تھی. ولن تظلم، ولن تظلم، اور کمی نہیں چھوڑتا تھا. تظلم ظلم کرنے کو بھی کہتے ہیں اور کم ہونے کو بھی کہتے ہیں. کمی نہیں چھوڑتا تھا، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی کوئی باغ بھی جو ہے وہ کچھ کمی نہیں چھوڑتا تھا بلکہ پورا پورا اپنا جو ہے پھل تھا وہ دیتا تھا. وفجرنا، اور مزید کیا خصوصیت تھی ان باغوں کی، وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دی تھی. فجر جاری کرنے کو کہتے ہیں. اور ہم نے جاری کر دی تھی، خلالہما، خلال بھی درمیان کو کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان، نہرا، نہر، یعنی ایک نہر جاری کر دی تھی. یعنی گویا کہ یہ ایک مزید خصوصیت اور مزید اضافہ بیان کیا گیا اس آیت میں کہ ایک نہر بھی وہاں پر موجود تھی. کلتا الجنتین، دونوں باغ، آتت اکولہا، اپنا پھل لاتے تھے، ولم تظلم، اور کمی نہیں چھوڑتے تھے، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی. وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دی تھی، خلالہما، ان دونوں کے درمیان، نہرا، ایک نہر. وکان لہ ثمر، وکان لہ ثمر، آپ اس شخص کا بتا رہے ہیں، وکانا، اور تھی، لہو، اس کے لیے، ثمرن، ثمر ویسے پھل کو کہتے ہیں، ثمر کا جو لفظ ہے نا پھل کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح پھل کو بولا جاتا ہے اس طریقے سے جو بھی مال و دولت ہو نا مطلقاً اسے بھی کیا ہے، ثمر بولا جاتا ہے. اور بعض مفسرین نے یہی فرمایا کہ یہاں پر مطلق یعنی مال و دولت مراد ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس صرف باغات اور کھیت نہیں تھے بلکہ اور بھی کچھ دولت تھی، جیسے قرآن میں بتایا جا رہا ہے نا، وَكَانَ لَهُ ثَمَر، اور تھا اس کے لیے مال و دولت، یعنی کچھ سونا چاندی وغیرہ بھی تھی، اور دیگر جو زندگی کے جو عیش و عشرت کے جو اسباب ہوتے ہیں
وہ بھی اس کے پاس کیا تھے؟ موجود تھے. جیسے کہ آگے وہ خود بتا بھی رہا ہے، جیسے کہ اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے قرآن کے اندر کہ وہ کیا کہتا تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھی اس کے لیے دولت. فَقَالَ، پس اس نے کہا، لِصَاحِبِهِ، اپنے ساتھی سے، یعنی جو دوسرا شخص تھا اس نے اس سے کہا ایک دن، اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ اس سے کیا کر رہا تھا؟ باتیں کر رہا تھا. یعنی باتیں کرنے کے دوران، یحاورو مطلب کہتے ہیں یعنی جب باتیں چل رہی ہوں، آپس میں گپ شپ ہو رہی ہو، تو پھر اسی دوران یعنی کہ اس نے ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ انا اکثر، انا کہتے ہیں میں کو، یعنی میں اکثر زیادہ ہوں، من کا تم سے، مالن مال کے لحاظ سے، واعز نفرا، اور کیا ہے؟ واعز، اور زیادہ مضبوط ہے، واعز، اور زیادہ مضبوط ہے، نفرا میرا جتھا، یعنی میرا مجمع بھی بڑا مضبوط ہے، اور میرا پاس جو مال ہے وہ بھی تم سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. یعنی اس نے اتراتے ہوئے یہ بات کہی اپنے دوست سے، اور گویا یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو تم مجھے غلط کہہ رہے ہو کہ میں باطل پر ہوں، میں نے کفر اختیار کر لیا تو میں باطل پر ہوں. ایسا نہیں ہے. یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میں باطل پر کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر میں باطل پر ہوتا تو مجھے اتنا نوازا نہ جاتا، کیونکہ دشمن کو کون نوازتا ہے؟ جو دوست ہوتا ہے اسی کو نوازا جاتا ہے نا. تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں حق پر ہوں، یعنی میں نے جو کفر اختیار کیا ہے تو میں نے صحیح کام کیا ہے، تبھی تو اتنی مال و دولت مجھے مل رہی ہے. اگر میں غلط ہوتا تو مجھے اتنی مال و دولت نہ ملتی. گویا یہ اس نے اپنے تئیں جو ہے ایک بات سمجھ لی تھی. تو اس کا ذکر ہو رہا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھی اس کے پاس ثمر یعنی مال و دولت. فَقَالَ، پس اس نے کہا، لِصَاحِبِهِ، اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا. کیا کہا؟ انا میں، اکثر زیادہ ہوں، من کا تم سے، مالن مال کے اعتبار سے، واعز نفرا، اور زیادہ مضبوط ہے، نفرا میرا جتھا، یعنی میرا مجمع بھی کیا ہے؟ بڑا زبردست ہے، زیادہ مضبوط ہے. اچھا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے باغ میں داخل ہوا، اتراتا ہوا، اور یہ اس طرح گفتگو کرتے ہوئے. وَدَخَلَ، دخلا کہتے ہیں داخل ہونے کو، اور وہ داخل ہوا، جنتہ، اپنے باغ میں، اپنے باغ میں داخل ہوا. وہوا، یہ واو حال کے لیے بھی ہوتا ہے کبھی، یعنی اس حال میں کہ وہ ظالم، یعنی ظلم کرنے والا تھا، لنفسہ، اپنی جان پر، اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کیونکہ گناہ میں مبتلا تھا، کفر کے اندر مبتلا تھا. گویا خود اپنے اوپر ظلم کرنا ہوا نا، یہ بھی شرک میں مبتلا تھا. تو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. قَالَ، اور کیا کہنے لگا؟ قَالَ، اس نے کہا، ما اظن، ما یہاں پہ نفی کے معنی میں، یعنی نہیں، اظن، اظن زن سے نکلا، اور زن گمان کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا زن. تو میں گمان نہیں کرتا ہوں، ان تبیدہ، ان مطلب یہ کہ تبیدہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے گا، ہذہ یہ، یعنی یہ باغ، ابدا کبھی، یعنی یہ باغ کبھی برباد ہو جائے گا، میں گمان نہیں کرتا ہوں. یعنی یہ اس کا کیا تھا؟ کہنا تھا، اس کی سوچ تھی ایک، اور اس کو اس پر فخر تھا، اتراتا ہوا وہ یہ کہہ رہا تھا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ، اس حال میں کہ وہ ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. قَالَ، اس نے کہا، ما اظن، میں گمان نہیں کرتا ہوں، ان یہ کہ تبیدہ تباہ ہوگا، ہذہ یہ، ابدا کبھی. وما اظن الساعة قائمة، اور کیا بات اس نے کہی؟ ما اظن، یہ بھی وہی نفی کے معنی میں، اور میں گمان نہیں کرتا ہوں. الساعہ، ساعت قیامت کو کہتے ہیں. قرآن میں بہت سی جگہ پر قیامت کے لیے ساعہ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو ساعت کے معنی قیامت کے آتے ہیں. وما اظن، اور میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ قیامت قائمتاً قائم ہوگی، یعنی قیامت کبھی قائم
نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کافر تھا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا کفر معلوم ہو رہا ہے، یعنی وہ قیامت کا کیا تھا؟ منکر تھا. اور میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی. اور ولئن، اور اگر، ولئن اور اگر، رددت، تو رددت رد سے نکلا یعنی لوٹانے کو بھی کہتے ہیں، اور اگر مجھے لوٹا دیا جائے گا الی ربی، اپنے رب کی طرف، یعنی اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا نا، یعنی پہلے تو یہ کہتا تھا قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی اور مجھے اپنے رب کے پاس لوٹا بھی دیا گیا تو کیا کہتا ہے؟ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا، لَأَجِدَنَّ، تو میں ضرور پاؤں گا، لَأَجِدَنَّ، تو میں پاؤں گا، ضرور پاؤں گا، خیرن، بہتر، خیر کہتے ہیں بہتر، منہا، اس سے، منقلبہ، بدلہ، یعنی مجھے منقلب بدلنے کو کہتے ہیں نا، انقلاب جسے بولا جاتا ہے، یعنی کہ تبدیلی، تو بدلہ، یعنی اس سے بھی بہتر مجھے اچھی جگہ ملے گی، یعنی کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں لوٹا بھی دیا گیا نا اپنے رب کی طرف تو مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ملے گی. وما اظن، اور میں گمان نہیں کرتا ہوں، الساعہ، کہ قیامت، قائمتاً، قائم ہونے والی ہے. ولئن، اور اگر، رددت، تو مجھے لوٹا دیا گیا الی ربیہا، اپنے رب کی طرف، لأجدن، تو میں پاؤں گا، ضرور پاؤں گا، خیرن، بہتر، منہا، اس سے، منقلبہ، اچھی جگہ، یعنی اس سے بھی اچھی جگہ میں کیا ہے؟ پاؤں گا. قال له صاحبہ، یہ تو اس کی باتیں ہو گئی. اب جو اس کا ساتھی دوسرا تھا، موحد تھا، توحید کا قائل تھا، مسلمان تھا، تو اس نے اس کو کیا بات کہی؟ قال له صاحبہ، کہا اس سے، صاحبہ، اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، جیسے پیچھے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے. کیا بات کہی؟ اکفرت، یعنی اس ساتھی نے اس کو دعوت دی، پہلے تو نا بتایا، اس کو سمجھا رہا، یعنی کہ دیکھو، اکفرت بالذی خلقک، کیا تم انکار کرتے ہو؟ کفرتا یعنی نعمت یاد دلا رہا. دیکھو دعوت کا اسلوب دیکھیے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اکفرت بالذی، کیا تم انکار کرتے ہو، بالذی، اس ذات کا جس نے، خلقک، پیدا کیا، خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں، پیدا کیا، کا، تم کو، من تراب، مٹی سے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، جس نے تم کو کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفہ، اور پھر نطفے سے بنایا. ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں برابر کر دیا ایک بھلا، تمہیں پھر برابر کر دیا، رجل، یعنی انسان کی صورت میں، یعنی مطلب ایک بھلا چنگا انسان تمہیں بنا دیا، بالکل صحیح سلامت انسان بنا دیا کہ مٹی تھا، نطفہ تھا، اور پھر تم ایک خوبصورت کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ بن کر وجود میں آئے، سامنے آئے. تو اس کو تھوڑا سا بتایا کہ دیکھو تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو. قال له صاحب، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت، کیا تم انکار کرتے ہو، بالذی، اس ذات کا جس نے، خلقک، پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک، پھر اس نے برابر کیا تمہیں، رجلا، ایک آدمی کی صورت میں. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. لیکن، اب بتا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ، یعنی اپنا بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، یعنی میرا نظریہ اور میرا عقیدہ کیا ہے. لیکن هو اللہ ربی، یعنی میری تو یہ بات ہے کہ هو اللہ، وہ اللہ، ربی، میرا رب ہے، ولا اشرک، اور میں شریک نہیں کرتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی. یعنی یہ میرا عقیدہ ہے اور میرا یہ نظریہ ہے کہ میں تو اپنے اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. ولولا، یہ پہلے اس کو تھوڑا سا دعوت دی، یہ نہیں کہ اس کو ایک دم یہ بات کہنے لگ گئے کہ بھائی تمہارا یہ باغ برباد بھی ہو سکتا ہے. نہیں، پہلے اس کو نعمتیں یاد دلائی، اللہ تعالیٰ کا کچھ تعارف اسے کروایا، اور پھر اپنا نظریہ اور عقیدہ سامنے کیا.
پھر اس کے بعد کیا بات کہی؟ ولولا اذ دخلت جنتک، اور ولولا، اور لولا کہتے ہیں کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں، اس کہتے ہیں جب کو، دخلتا تم داخل ہوئے، جنتک اپنے باغ میں، اور کیوں نہیں کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، قلتا تم نے کہا، یعنی تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے نا تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، یعنی تم نے کیوں نہیں کہی کیا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی یہ کلمات تمہیں کہنے چاہیے تھی۔ ما شاء اللہ مطلب جو اللہ نے چاہا، لا قوت کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ مگر اللہ کی، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ تمہیں یہ الفاظ کہنے چاہیے تھے، یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ ان ترانی، اگر تم سمجھتے ہو، یعنی اگر تمہیں نظر آ رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، انا اقل، کہ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، اقل زیادہ کم ہوں تم سے، من کا تم سے، مالن مال کے اعتبار سے، وولدا اور اولاد سے، یعنی اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تم سے کیا ہوں؟ زیادہ کم ہوں مال میں اور اولاد میں، فعسى ربی، یہ نئی آیت شروع ہو رہی ہے لیکن اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، ولولا اور کیوں نہیں، اذ جب، دخلتا تم داخل ہوئے، جنتک اپنے باغ میں، قلتا تم نے کہا، یعنی تم نے کیوں نہیں کہا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی، ان ترانی انا اقل، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں زیادہ کم ہوں، من کا تم سے، مالن مال میں، وولدا اور اولاد میں، تو پھر فعسا سے آگے بتا رہے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ ایک روایت بھی ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کے جو الفاظ ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز دیکھے اور اسے پسند آئے نا تو وہ یہ کلمہ کہہ لیا کرے، یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی وہ جو چیز پسند آ رہی ہے نا وہ چیز محفوظ رہے گی۔ تو اس کی ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی چیز اچھی لگ رہی ہے، اپنی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے یا سامنے والے کی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو پھر یہ کلمہ کہہ دینا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو وہ چیز محفوظ رہتی ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جس نے کسی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہیں لگے گی، کیونکہ نظر بہت تیزی کے ساتھ لگ جاتی ہے اور بہت اس کا پھر اثر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز اچھی لگے، اپنا کوئی بھی کام اچھا لگ رہا ہے یا کسی سامنے والے کی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو پھر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان کلمات کو کہہ دینا چاہیے، تو پھر وہ چیز محفوظ رہتی ہے۔ بہرحال فعسى ربی ان یؤتینی خیرا، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں اور اولاد میں، فعسى ربی تو قریب ہے، ربی میرا رب، ان یؤتینی یہ کہ دے دے مجھے، خیرن بہتر، من جنتی کا تمہارے باغ سے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بھی بہتر باغ دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، یرسل اور بھیج دے، یرسل کہتے ہیں بھیجنے کو، ارسال کہتے ہیں نا، ارسال میسج کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ارسال کہتے ہیں۔ تو بھیج دے، علیہا اس پر، یعنی باغ پر، حسباناً کوئی آفت، من السماء آسمان سے، آسمان سے کوئی آفت جو وہ بھیج دے۔ حسبان کی تفسیر جو ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مطلق عذاب ہے، یعنی کہ مطلق عذاب کو جو ہے وہ حسبان کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ آگ مراد ہے، آگ، یعنی آسمان سے کوئی آگ بھیج دے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ پتھراؤ مراد ہے۔
بہرحال کوئی نہ کوئی آفت مراد ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ وہ آفت آ پڑی تھی، اور قرآن نے ذکر تو نہیں کیا خاص آفت کا کہ وہ کون سی آفت آئی تھی اس کے باغ پر، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی آسمانی آگ آئی تھی جس نے اس سارے باغ کو کیا کیا تھا، جلا دیا تھا، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حسبان سے مراد آگ لیا ہے۔ بہرحال یہ کہ بھیج دے اس پر حسباناً کوئی آفت من السماء آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، فتصبح یعنی پھر وہ ہو جائے صعیدا یعنی میدان، زلقا سعید کہتے ہیں میدان کو، جو میدان ہوتا ہے بالکل خالی جگہ اسے کہتے ہیں سعید، زلقا چکنا، زلق چکنے کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو چکنا میدان ہو جائے، یعنی بالکل سپاٹ جو میدان ہوتا ہے وہ اس طرح مطلب ہو جائے کہ یعنی بالکل ایسی آفت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھی نے اپنے ساتھی کو کیا ہے سمجھایا جو کافر تھا اس کو، فعسیٰ ربی پس قریب ہے کہ میرا رب ان یؤتینی یہ کہ دے دے مجھے خیراً بہتر من جنتی کا تمہارے باغ سے، ویرسلا اور بھیج دے علیہا اس پر حسباناً کوئی آفت من السماء آسمان سے، فتصبح پھر وہ ہو جائے صعیداً زلقا میدان چکنا، او یصبح او کا مطلب ہوتا ہے یا یصبح ہو جائے ماؤہا اس کا پانی، ماء پانی کو کہتے ہیں، یا ہو جائے اس کا پانی غوراً، وہاں پہ نہر بھی تھی نا، ایک نہر بھی جاری تھی، یا ہو جائے اس کا پانی غوراً یعنی گہرائی میں، یعنی زمین میں اتر جائے اس کا پانی، فلن تستطیع له طلبا، فلن پس ہرگز، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، پس ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھ سکو، لہو اس کو، طلبا طلب کرنے کی، یعنی اتنا گہرائی میں اتر جائے اس کا پانی کہ تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، ایسا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہ اس کے ساتھی نے اس کو بتایا اور ڈرایا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے منکر ہو، قیامت کو نہیں مان رہے ہو، تمہارے اس باغ پر آفت بھی آ سکتی ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ گہرائی میں بھی اتر سکتا ہے، اور تم اسے ڈھونڈتے پھرو گے، تم تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ او یصبح یا ہو جائے ماؤہا اس کا پانی غوراً گہرائی میں، فلن پس ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھ سکو گے، لہو اس کو، طلبا طلب کرنے کی۔ وَأُحِيطَ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ یعنی اس عذاب کو، اب وہ عذاب آ گیا، یعنی کہ اس کے ساتھی نے سمجھایا وہ نہیں مانا، تو اس عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ عذاب آ گیا اور کیا حالت ہوئی اس باغ کی اور اس شخص کی کیا حالت ہوئی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور احیطہ احاطہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی احاطہ کر لیا گیا، مطلب گھیر لیا گیا، بثمرہ اس کے مال و دولت کو، بثمر وہی لفظ ہے جو پیچھے آیا تھا ثمر، وہاں دولت مراد لی تھی تو یہاں بھی دولت ہی مراد لیا جائے گا، اور گھیر لیا گیا اس کی دولت کو، مطلب کس چیز نے گھیر لیا؟ عذاب نے، اور گھیر لیا گیا اس کی دولت کو، فاصبح پس وہ ہو گیا، یقلب کفیہ، یقلب کفیہ یہ ایک جملہ ہے جو بولا جاتا ہے، یعنی ہاتھ ملتا رہ جانا، اسے بولا جاتا ہے نا، یعنی ہاتھ ملتا رہ جانا بولا جاتا ہے، تو یہ یقلب کفیہ بھی عربی میں بولا جاتا ہے، یعنی ہاتھ ملتا رہ گیا، پس وہ ہو گیا ہاتھ ملتا، علی ما انفق فیہا اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں، یعنی جو کچھ خرچ کیا تھا، محنت بھی تو لگتی ہے نا، اتنا خوبصورت باغ جو بنا ہے، پھل ول آ رہے ہیں تو اس کے لیے محنت بھی ہوتی ہے، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ انفق انفاق سے نکلا ہے، خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ وہی اور باغ کی کیا حالت تھی اس حال میں کہ وہ خاویتن خاویہ گرا ہوا تھا، علی عروشہا اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا تھا، ویقول اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی ہائے شامت، لم اشرک کہ میں شرک نہ کرتا، بربی اپنے رب کے ساتھ،
احدا کسی کو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. اب اسے احساس ہوا کہ جب یہ آفت آ گئی کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا, یہ دنیاوی اعتبار سے عذاب آ گیا تھا اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے دکھایا. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے وَأُحِيطَ اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ اس کے پھل کو, یعنی اس کی دولت کو گھیر لیا گیا یعنی عذاب کے ذریعے سے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ بس وہ ہاتھ ملتا رہ گیا عَلَى اس پر مَا أَنفَقَ جو اس نے خرچ کیا فِيهَا اس میں وَهِيَ خَاوِيَةٌ اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا عَلَى عُرُوشِهَا یعنی وہ باغ گرا ہوا تھا اپنی ٹٹیوں پر. ٹٹیوں پر مطلب وہ جو خاص ہوتی ہے جس کے اوپر باغ ہوتا ہے اس کے اوپر مطلب وہ گر گیا تھا سارا باغ. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اور کہنے لگا کہ ہائے شامت کاش لم اشرک کہ میں شرک نہ کرتا بربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی کو, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا, شریک نہ مانتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنی قدرت بتا رہے ہیں وَلَمْ تَكُنْ اور نہیں تھا لہو اس کے لیے فِئَةٌ کوئی جتھا, کوئی جتھا نہیں تھا اس کی, کوئی جماعت نہیں تھی اس کی ینصرونہ جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے علاوہ, کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی کیا کرتا مدد کرتا, کوئی جماعت ایسی نہیں تھی. وما کان منتصرا وما کانا اور نہیں تھا, ما یہاں پہ نفی کے معنی میں, اور نہیں تھا منتصرا کہ وہ خود اپنی مدد کرتا یعنی اپنا دفاع کرتا, نہ وہ خود اپنا دفاع کر سکتا تھا اور نہ کسی نے اس کی کوئی مدد کی, یعنی کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا, اس کے باغ کو نہ بچا سکا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ اور نہیں تھا اس کے لیے کوئی جماعت ینصرون جو مدد کرتی اس کی من دون اللہ اللہ کے علاوہ. وما کان منتصرا اور نہ ہی وہ خود اپنا منتصرا دفاع کر سکتا تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں, یعنی کہ ہنالک یعنی ایسے موقع پر, الولایا یعنی ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ الولایۃ للہ, ولایت یعنی ولایت کسے کہتے ہیں یعنی سارا اختیار, سارا جو اختیار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ولایت. ولایت للہ اللہ کے لیے ہے. الحق الحق کی جو کیا ہے سچا ہے, یعنی ولایت جو ہے وہ کیا ہے سارا اختیار کس کو ہے سچے اللہ کو ہے. ہوا خیرن وہ بہتر وہی ہے, خیرن جو بہتر, ثواباً ثواب دینے والا ہے, وخیر عقبا اور بہتر انجام جو ہے وہ کیا عقبہ کہتے ہیں انجام کو, اور بہتر انجام دکھاتا ہے. ہنالک الولایا ہنالک ایسے موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ الولایا یعنی سارا اختیار للہ الحق سچے اللہ کو ہے. ہوا خیرن وہ بہتر, ثواباً ثواب دینے والا, وخیر عقبا اور بہتر جو ہے وہ کیا انجام دکھاتا ہے. بس یہیں تک رکھ لیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ سورہ کہف کے اندر یہ گویا کہ دوسرا واقعہ ہو گیا نا. اب تک ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور یہ دوسرا واقعہ ان دو شخصوں کا بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ, اگرچہ ان کا بھی شان نزول ہے, ایک واقعہ خاص جیسے پچھلے آیت میں بھی شان نزول تھا, اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی کیا ہے وہ اس کا بھی شان نزول تھا. اب کوئی سوال وغیرہ ہو, کوئی بات ذہن میں ہو, کوئی پوچھنی ہو تو پوچھ سکتا ہے.